آئے خداوند، میں تجھ ہی کو پکاروں گا۔ آئے میری چٹان، تو میری طرف سے کان بند نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں۔ آئے میری چٹان، تو میری طرف سے کان بند نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں۔ جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے۔ خداوند مبارک ہو، خداوند مبارک ہو، اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند مبارک ہو، اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے۔ اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ خواتین و حضرات، سنیں بہنیں اور سنیں بھائی، سنیں وہ جو خدا کے بندے ہیں، اور سنیں خداوند کی، اور آج اس بات پر خاص طور پر دھیان دیں کہ خداوند یسوع مسیح میں انسان کی قدر کس قدر کی ہے، کس قدر گنہگار کو اس نے محبت کا پیغام دیا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ اس سے بڑی حیرت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے عورت کی جو توقیر کی ہے، عزت کی ہے، اسے عزت بخشی ہے عورت ذات کو، اور ہمارے لیے بہت چیزوں کا نمونہ بنایا ہے۔ وہ حیران کن ہے، لیکن میری بہنوں کے لیے شکر گزاری کا مقام ہے اور مردوں کے لیے نصیحت ہے۔ خدا کرے اس کلام کی برکت سب پر ہو اور مجھ پر اس کا رحم ہوتا رہے، آمین۔ خداوند کے کلام میں شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی، دعا کی، اب وہ ایسی دعا ہے جس کی ہر روز مجھے ضرورت ہے اور ہر ایماندار کو ضرورت ہے۔ اس کا ذکر ہے لوکا کی انجیل کا 17واں باب ہے
اور اس کی 5ویں آیت ہے. یہ حوالے آ جائیں گے لیکن میں آپ کو پھر بھی پڑھ کے سناتا ہوں. یہاں لکھا ہے اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا، ہمارے ایمان کو زیادہ کر، مضبوط کر، بڑھا. بے شک ہم تجھ پر ایمان لے آئے. کچھ ایسی بات ان کے اندر پیدا ہوئی، کچھ ایسا سنا، کچھ ایسا انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ میری دعا ہے اور ہر ایماندار کی دعا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے. یہ دعا ہے. خداوند یسوع مسیح کی بھی ایک دعا ہے ایمان سے متعلق، وشواس کے سمبندھ میں. وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ لوکا کی انجیل کا 22واں باب ہے. خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا تھا انہیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی حکومت قائم کروں، کوئی اختیار پالوں. یہ سب میرے پاس ہے. میرا مقصد آنے کا یہ ہے کہ گنہگار کو ڈھونڈوں اور اسے بچاؤں. اور گنہگار کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا میں اپنے اوپر لے لوں، تب وہ پھر بے الزام ہو. یہ خدا کا انتظام ہے. اسی لیے بتا دیا تھا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، یہ خدا کا برہ ہے. یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اسی کی گواہی دی ہے بعد میں کلام میں. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. تو وہ شاگردوں کو بتاتا تھا کہ یہ پیشن گوئی پوری ہونی ہے. میری زندگی کا مقصد یہی ہے. میں ذلیل کیا جاؤں گا، میں تمہاری آنکھوں کے سامنے مصلوب کیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا. اس وقت تمہارے ایمان کا کیا حال ہوگا مجھے معلوم ہے. اس لیے وہ پطرس سے کہتا ہے. تو پطرس کہتا ہے دیکھو اس کا جواب سنیے. خداوند فرماتا شمعون شمعون، دیکھ تجھے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے دکھائی دے رہا جو کچھ. دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. اس نے اس سے کہا، پطرس نے اس سے کہا، آئے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں. اس نے اس سے کہا ہے پطرس میں تجھ سے کہتا ہوں آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے کہ مجھے نہیں جانتا. ارے جانے دے، مجھے فکر ہے تیرے ایمان کی، کہیں جاتا نہ رہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دعا کی تاکہ تم پر آزمائش میں نہ آئے، کیونکہ آزمائشوں کا آنا ضرور ہے، موت کا سامنا کرنا ضرور ہے. ڈر گیا موت سے. وہ 3 دفعہ لعنت بھیجی اس نے خداوند یسوع مسیح پر. تو خداوند نے کہا میں نے یہ دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. اب ایسا مضبوط ایمان کہ جو چٹان کی طرح قائم ہو. آپ نے دیکھا دریاؤں کے بیچ میں چٹانیں ہوتی ہیں، اس چٹان پر پانی جا کے ٹکراتا ہے، شور ہوتا ہے بہت، چٹان قائم رہتی. پانی اچھل اچھل کے اس کی لہریں ہیں چٹان سے اوپر جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہاں گئی چٹان. لیکن آپ نے دیکھا چٹان کو ضرب نہیں پہنچتی، ٹوٹتی نہیں ہے. وہ نہ تو وہ ٹوٹتی ہے اور نہ وہ ڈوبتی ہے. یہ ہے وہ ایمان جس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے تمہارا ایمان ہے. اس پہ ٹکر لگے گی، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، لوگ تم پر ہنسیں گے، دکھ دیں گے تمہیں، جھوٹے الزام لگائے جائیں گے، مار دیے جاؤ گے. میں نے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے.
وہ کون سا ایمان ہے؟ اسی لیے لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ یہ وہ ایمان ہے جس کی بنیاد وہ خود رکھتا ہے، اور اس کا تحفظ اور اس کی حفاظت رکشا وہی کرتا ہے کہ لگے شور ہوا کریں چاروں طرف، چٹانیں مارے زور زور سے سر اس کے میں چٹان میں، نہ وہ ٹوٹے گی اور نہ وہ ڈوبے گی۔ خدا کا شکر اس ایمان کے لیے۔ اب شاگردوں کو خداوند سکھا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے ہمارے ایمان کو بڑھا۔ تو جب کبھی بھی سارے ان 3 سالوں میں شاگرد خدا یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، لوگ سوال پوچھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ وہ جواب کیا دے رہا ہے، لوگ مخالفت کرتے تھے وہ دیکھتے تھے وہ اس کا کس طرح مقابلہ کرتا ہے، وہ جانتے تھے اسے کیا نہیں کہا شاگردوں کے سامنے، اور خداوند ان کے سامنے دکھا رہا ہے وہ کون ہے۔ ہر حالت کا استعمال کر کے ہر حالت کو اپنے شاگردوں کے لیے اس نے ایک مدرسہ بنا دیا۔ وہ کچھ سن رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، اور کچھ ہو رہا ہے ان کے اندر۔ ایک اور چیز، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ایمان کو زیادہ کر بڑھا دے، تو دیکھو خداوند نے کلاس کہاں پیدا کی ان کے لیے تاکہ ان کو پتہ لگے ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ واہ میرے مولا، واہ میرے مالک۔ نمونہ کسے بنایا؟ شریعت کے کسی عالم کو نہیں، کسی ایسے شخص کو نہیں جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہو اور کہا جائے یہ بہت ایماندار ہے۔ ان کی قوم کے کسی آدمی کو نہیں کہ صاحب یہ ہمارا یہودی بھائی ہے، اسرائیلی ہے، ان میں سے کسی کو نہیں۔ ایک عورت کو، عورت کو، اور وہ بھی کنانی عورت، دوسری قوم کی، جن کے ساتھ برسوں سے ان کی جنگ چل رہی ہے، ایک دوسرے سے نفرت چل رہی ہے، وہاں سب باتوں پر تر رہا ہے کہ ایک عورت اس کو لیا ہے اور اسے کہا کہ یہ تمام تمہارے لیے اور تمام دنیا کے لیے میں ایک ایمان کا نمونہ بنا رہا ہوں۔ اس عورت کو دیکھو، غور سے دیکھو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور دیکھنا اس کے ایمان کو ٹکر لگے گی، مگر کوئی چیز اس کے ایمان کو توڑ نہیں سکتی۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، کیسی کیسی ٹکریں لگی ہیں ایک عورت کو جس سے کبھی امید ہی نہیں رکھی جا سکتی۔ کیا ذہن میں انسان کے یہ خیال پیدا ہو گیا، گناہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ عورت نیچے ہوتی ہے۔ یہ باغ عدن میں ہوا تھا، جب تک تو گناہ نہیں کیا تھا، انسان خدا کے ساتھ رہتا تھا، عورت کی بڑی عزت تھی۔ خدا نے اسے کہا تھا میں تجھے مددگار دوں گا، وہ مددگار تھی، اور گناہ کے بعد کہتا یہ میرے لیے مصیبت پیدا کر دی تو نے۔ جب وہ پکڑا گیا ہے تو خدا سے کہہ رہا میرا کوئی قصور نہیں، یہ عورت، اس نے مجھے کھلایا ہے، یہ تو نے بنائی ہے۔ مان کے نہیں دے رہا کہ اس کا قصور ہے، عورت پر الزام لگا رہا۔ آج تک کچھ خرابی ہو جائے یہ عورت، اس عورت کی وجہ سے ہے۔ گھر کے سارے رشتہ دار بزرگ اس عورت کو بتا بنیں گے، او بیچاری سوچتی رہ جاتی میں کیا ہوں، کہاں ہے خدا تو نے مجھے عورت کیوں بنایا؟ اب پھر اس پر زور یہ کہ نہیں کہ تو خدا کو مان۔ اب وہ کہہ رہے کون سے خدا کو مانوں میں؟ چھوڑ رہی ہیں عورتیں خدا کو، چھوڑ رہی اسی کی وجہ سے، اس بدسلوکی کی وجہ سے۔ خدا نے ایک عورت کو لیا، کنانی عورت کو، شاگرد دیکھ رہے ہیں اور وہ آ کے منت کر رہی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو وہ بات کہہ رہی ہے جو اس کی اپنی قوم کے لوگ نہیں کہنے کو تیار۔ خدا یسوع مسیح کے سارے معجزات دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس میں بدروح ہے۔ اور سب سے گندی بات جو کہہ سکتے تھے یسوع مسیح کے لیے، ارے یہ تو سامری ہے، جادو کرتا ہے۔ ایک اندھا بیچارہ بھیک مانگ رہا تھا، جنم کا اندھا، اس نے کہا یہ کون جا رہا؟ بڑی بھیڑ تھی، ارے کہنے کہ کوئی نہیں جا رہا، وہ ناصرت کا ہے، لوگ کہتے ہیں اسے نبی، وہ جا رہا ہے یہاں سے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔
اسے کہہ رہے ہیں چپ کر اندھے، تجھے کچھ پتا ہے نہیں. اسے ابن داؤد کہہ رہا تجھے پتا کون ہے وہ؟ ہم جانتے ہیں کچھ نہیں ہے وہ. اور جی اس نے اور بھی شور مچا دیا، اس اندھے کو یہ کیسے دکھائی دے گیا کہ یہ ابن داؤد ہے جس کے بارے میں نبیوں نے بتایا کہ وہ بادشاہ ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، اس کو کیسے بتا دیا؟ اس عورت کو کیسے یہ پتہ لگا؟ ذرا تو دیکھو کیا کہتی ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں. متی کی انجیل میں دیکھیے، وہاں پر اسے کہتی ہے آئے خداوند، آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر دے. یہ کہہ کے وہ خداوند سے دعا کر رہی ہے، آئے خداوند، آئے ابن داؤد. واہ، یہ اپنے سامنے رکھیے متی کی انجیل میں، آئے ابن داؤد. کہتی ہے اگر تم ایمان میں مضبوط ہونا چاہتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں کون ہوں. ارے جس سے تم دعا مانگتے ہو تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے؟ کیا تمہارا یہ ایمان ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے؟ اس عورت سے سیکھو. اسے کیسے پتہ لگا کہ میں ابن داؤد ہوں؟ غیر قوم، عورت ذات، تمہیں معلوم ہے؟ دیکھو اس کا ایمان. خدا یسوع مسیح نے 2 کام کیے تھے اس عورت کے لیے. پہلی بات یہ کہ ان شاگردوں سے کہا، ان کے سامنے کہا اس عورت سے تیرا ایمان بہت بڑا ہے. اس کے ایمان کی تعریف کی خدا یسوع مسیح نے. تیرا ایمان یہ ہے گا جس پر یسوع مسیح نے عورت سے کہا تیرا ایمان بہت بڑا ہے. وہ کہہ رہے تھے نا ہمارے ایمان کو بڑھا. خدا یسوع مسیح ان کی سنتے ہوئے اس عورت سے کہہ رہا ہے تیرا ایمان بہت بڑا ہے. دوسری بات، چونکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اس کو پتا تھا یہ کون ہے. کیسے خدا نے اس پر یہ بات ظاہر کر دی غیر قوم پر؟ ہم غیر قوموں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس غیر قوم پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مسیح کون ہے، اور وہ بھی عورت کو خدا استعمال کرا. سنو اس سے سیکھو، جھک جاؤ، اتر آؤ گھمنڈ سے، حلیم اور فروتن ہو جاؤ، تب تمہیں پتہ لگے گا کہ وہ کون ہے. ہائے ابن داؤد، میرے لیے وہ کام کر دے کہ یہاں میرے ملک میں کوئی نہیں کر سکا. میری لڑکی کے اندر بدبو ہے، کوئی نہیں نکال پایا. بیچارے نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. اب یسوع مسیح کے پاس آئی ہے، اب شاگرد سن رہے ہیں. اب دیکھو اس کے ایمان پر جو ٹکریں لگ رہی ہیں، جس ایمان کی خدا نے تعریف کی ہے، ذرا دیکھو اس ایمان کے چتھڑے اڑ جاتے. اگر ہمارا جیسا ایمان ہوتا چتھڑے اڑ جاتے اس کے ایمان کے، اور ہو رہا ہے ایسے ہی. لیکن اس کا ایمان کتنا بڑا ہے، اس چٹان پر ٹکریں لگیں گی. دیکھنا کیسی کیسی ٹکریں لگتی ہیں. سب سے پہلے ٹکر جو لگی ہے کہ جسے وہ کہہ رہی کہ آئے خداوند، آئے ابن داؤد، وہ خاموش ہے، جواب نہیں دیتا. لکھا وہ خاموش رہا. ہاں پیچھے چلاتی تھی آئے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے. مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا. ارے بھائی کتنی بے عزتی کسی عورت کی. کسی کے بھی آدمی عورت کوئی آپ سے بات کرے اور آپ اس کا جواب نہ دیں. کتنے لوگ اسی لیے تو یسوع مسیح سے ناراض ہو گئے. ہم نے اتنی بڑی دعا کی، ہم نے یہ بھی کیا، ہمیں تو جواب ہی نہیں دیا دعا کا. ہم نے تو بہت رگڑا، وہ اس کا اللہ دین کا چراغ اس نے آ کے کہا ہی نہیں کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں. پھر ان کا ایمان ایسے اڑ جاتا ہے جیسے دھول کے، زبردست جب ہوا ہوتی تو دھول اڑتی ہے، ٹوٹے پتے اڑ جاتے نا، ایسے اڑ جاتا ہے ان کا ایمان. اس عورت کا دیکھنا ذرا، جواب ہی نہیں مل رہا کچھ. گھر چلے جانا چاہیے تو بات تک نہیں کر رہا. میں نے اس کو کہہ دیا ابن داؤد، میں تو غلط فہمی میں ہوں. گھر چلے جانا چاہیے تو جواب نہیں دے رہا. اب خداوند خاموش ہو کے یہ دیکھ رہا، دیکھتے ہیں کہ شاگرد کیا کریں گے. لکھا ہے شاگرد یسوع کے پاس آ کر اس سے یہ عرض کرنے لگے اسے رخصت کر دے کیونکہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. ارے کیا ہمارے پیچھے تماشا بنا دیا اس عورت نے، یہ کنعانی عورت، اور پھر عورت ہمارے پیچھے چلا رہی، سے دفع کر، دور بھیج دے اس کو، واپس کر دے کہیں سے. وہ بھی بیچاری سن لی. ایک ٹکر اور لگی، پہلی ٹکر چٹان پر ایمان کے، یہ کہ وہ خاموش ہے، جواب نہیں دے رہا. دوسری طرف اس کے شاگرد
اس کی تحقیر کر رہے ہیں، حقیر جانی سے بھیج اسے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا کام کر دے۔ ایک دفعہ ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ خداوند تو بدروحوں کو نکال سکتا، بیچاری پہ ترس کا، نہیں یہ کنانی ہے، یہ ہماری قوم کی نہیں ہے، دیکھ دیں اس کو، پیچھے چلا رہی، شور مچا رہی ہے، کتنی چوٹ لگی، کتنی زبردست ٹکر لگی اسے۔ خداوند خاموش ہے، شاگرد کہہ رہے یہ تو ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہے، وہ اس کی حکایت کر رہے ہیں۔ ایک اور چوٹ لگی ہے، تاکہ شاگردوں کو اور مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ ایمان کے اندر جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ حلیمی اور فروتنی ہے۔ ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا کو حکم دیں گے اور وہ کرے گا، تو نے کہا میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے مانگو گے تو ہم جو کچھ کہیں گے تجھے کرنا پڑے گا۔ اس عورت کو دیکھو، اس کی حلیمی دیکھو۔ یہ لوگ تو نفرت کرتے ہی تھے، خداوند نے یہ نہیں اس کو کہا کہ تو کتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے وہ پلے کی بات کری، جو پلا ہوتا ہے گھر میں پل جاتا ہے تو گود میں بھی اٹھا لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بچے کھا رہے ہوتے ہیں، پہلے کھاتے، کھانے کے بعد کھاتے اسے بھی دے دیتے، تو خداوند اسے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ اٹس اے میٹر آف پرائیورٹی، کس کا پہلے۔ اس عورت کا جواب دیکھنا، جب اس نے کہا کہ کتوں کو یا پلے کو بعد میں دی جاتی، میں پلہ ہی صحیح میں کتے کا پلہ صحیح، لیکن چھوڑوں گی نہیں تجھے، تو جو مرضی مجھے کہہ دے۔ ارے لوگ جو مرضی مجھے کہیں، میں تیرے قدم نہیں چھوڑوں گی پیارے خداوند یسوع۔ ہم تھوڑی سی مخالفت میں یسوع مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں جی، مذاق اڑا رہے ہیں جی، یہ عیسائی ہے جی، ہمیں شرم آ جاتی ہے، کہاں تک برداشت کریں۔ خداوند کہہ رہا دیکھو سیکھو اس سے، کیا اس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، کتنا زبردست اس کا ایمان ہے، دیکھو اس سے سیکھو۔ مجھ سے کہہ رہے تھے ہمارے ایمان کو بڑھا دے، یہ ہے اس قسم کا ایمان ہونا چاہیے۔ اتنی برداشت، خاموش، پھر بھی نہیں گئی۔ تم نے اس کی حکارت کی، تب بھی نہیں گئی۔ میں نے اس کی حلیمی اور فروتنی کا امتحان لیا تمہارے آنکھوں کے سامنے، پھر بھی نہیں گئی۔ کہا ایسے ہونا چاہیے تمہارا امتحان، ایسا ہونا چاہیے تمہارا ایمان۔ ارے طوفان آئیں گے، پترس میں نے دعا کی تیرا ایمان جاتا نہ رہے، ایسا ایمان ہونا چاہیے تمہارے اندر جیسا اس کنانی عورت کا تھا۔ ذرا سوچئے اس عورت کو کیسا محسوس ہوا ہوگا جب وہ گھر گئی، جب کہہ دیا اس نے تیرا بیٹا، دیکھو نہ سنیے کیا کہا خدا یسوع مسیح نے، اس سے کہا ہاں خدا، کتے بھی تو ان ٹکڑوں میں سے کھاتے جو ان مالکوں کی میز سے گر جاتے۔ یسوع نے اس پر جواب دیا، اس عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، کتنی ٹکریں لگی ہیں تیرے ایمان کو، لیکن ٹس سے مس نہ ہوا، تیرے بہت بڑا ایمان ہے تیرے لیے۔ کاش کہ میرے سب پیچھے چلنے والوں کے پاس ایسا ایمان ہو جیسا تیرا ایمان ہے۔ آئے کنانی عورت، کیا درجہ بلند کیا خدا نے اس عورت کا، جسے شاگرد تحقیر اس کی کر رہے تھے، اس کی خداوند یسوع مسیح نے توقیر کی، عزت دی ہے۔ اور دیکھو اس نے پوچھا تک نہیں، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اس کی بیٹی اسی گھڑی شفا ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ اب اس نے یوں نہیں کہا اس سے کہ کہہ تو دیا تو نے، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایک دم چلی گئی چھوڑ کے، کہیں ہو گئی اب، ارے تو نے کہہ دیا ہو گئی مجھے معلوم ہے تو نے کہہ دیا ہو گئی میری بچی اچھی۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم کر سکتے ہیں لوگوں کی برداشت جب خدا خاموش نظر آئے، جب وہ جو ایماندار ہیں وہ بھی ہماری بے عزتی کرنے کو تیار ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگائیں، اور جب حکارت کا سامنا کرنا پڑے، تحقیر ہو۔ کتنے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں عیسائی اگر کسی برتن کو ہاتھ لگا دے تو اس میں پانی نہیں پینا چاہیے، یہ گھنونے لوگ ہیں، اور وہی ایماندار ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سے کہا بھائی تم، اس کے پاس اتنی سمجھ ہے، اسے اتنا ہی بتایا گیا، تمہارے اندر وہ زبردست ایمان ہے کہ جب تم اس ایمان سے اس شخص کے لیے دعا کرو گے میں اسے بدل دوں گا۔ کیسی پیاری دعا کی، ہمارے ایمان کو زیادہ کر دے، ہے تو ایمان مگر کمزور ہے۔
ہمارے ایمان کو بڑھا. ہاں کہا تھا اچھا میں بڑھاؤں گا، میں تمہیں دکھاؤں گا تمہارا کیسا ایمان ہونا چاہیے. کسی فریسی کو کسی عالم شرع کو چننا چاہیے تھا، کسی ایسے آدمی کو چننا چاہیے تھا جس کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہوں. اس عورت کو چنا. اتنی برداشت اس کے ایمان کی، اتنی مضبوطی اس ایمان کی. یہ ہے وہ ایمان جس کے لیے خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے، وہ ایمان، وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. ایسا ایمان جیسا میری اس ماں کا، جیسی میری اس بہن کا. تیرا بڑا ایمان ہے. سنا آپ نے؟ میرے بھائیو، آپ خداوند کا کلام سن رہے ہیں، اور خداوند نے ایک دعا کے جواب میں دعا کی ہے، اور پھر ان کو دکھایا ہے کہ جس ایمان کا میں تم سے تقاضا کرتا ہوں اس کی بنیاد خود رکھتا ہوں، اس کا نمونہ دیکھو. اس نے ایک عورت کا استعمال کیا، وہ بھی غیر قوم کی عورت، جن سے انہیں نفرت تھی، جن کو یہ حقیر جانتے تھے، تاکہ ان کی آنکھیں کھلے. میرے پیارے بھائی، آپ سن رہے ہیں؟ اگر خداوند یسوع کسی عورت کی اتنی عزت کر سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو عورتوں کو کیا درجہ دینا چاہیے؟ ہے نا سوچنے کی بات. اور میری پیاری بہنوں، آپ نے دیکھا آپ کی قدر و قیمت کیا ہے. مت سوچنا کہ کوئی میری عزت نہیں کرتا، بھول جائیں انہوں نے مجھے ایسے کہہ دیا، یہ ہوا وہ ہوا. ارے یہ دیکھو، آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کے تو دیکھو، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی زندگی نمونہ بنا دے گا وہ دوسروں کے لیے. اتنی عزت کرتا ہے وہ عورت ذات کی. کبھی خداوند نے کسی عورت کو جو اس کے پاس آئی ہے ذلیل نہیں کیا ہے، عزت بخشی ہے، عظمت دی ہے اسے. ارے خداوند یسوع جب دنیا میں آیا ہے تو جیسے مرضی آ سکتا تھا، وہ خدا کا کلام تھا، جیسے مرضی آ سکتا تھا. اس نے کہہ دیا بن گیا، جو کچھ کہہ دیا ہو جاتا تھا. ضروری بات تھی غلطیوں 4:4 میں کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، وہ عورت سے پیدا ہوا. لو جی، وہ عورت جس نے آدم کو گناہ میں ڈال دیا، ساری ہمیں سب سے اسی وقت سے اب تک عورت پر الزام. کوئی خراب او جی لڑکی پیدا ہو گئی، اب کیا ہوگا، لڑکے ہو نہیں بڑے مبارک ان کے پاس 7 لڑکے. ارے دیکھو پیاری بہنوں، دیکھو آپ کی عزت یسوع مسیح میں کتنی ہے. آپ کو خداوند یسوع مسیح نمونہ بنانا مانگتا ہے آدمیوں کے لیے. میرے پیارے بھائیو، سنا آپ نے؟ عزت کرو. وہ بدلو شہوت کی عورت کا شکار نہ کرنے پائے. شرم کی بات ہے یہ. اس کی بے قدری نہ کرو، یہ خدا کے خلاف گناہ ہے. اپنی اپنی عورتوں کی عزت کرو. اور میری پیاری بہنوں، آپ خود اپنی عزت کیجئے. خدا آپ کو برکت دے، خدا مجھ پر رحم کرے. جو بات کہی تھی، اگر کوئی بات سخت لگی ہو جو میری ہو، خدا اسے معاف کرے. لیکن اگر خداوند نے آپ سے بات کی، میری پیاری بہنوں، ہمت آپ کی بڑھ جانی چاہیے. آپ ایمان کا نمونہ ہیں. پیارے بھائی، آپ کے دل میں عورت ذات کے لیے قدر بڑھ جانی چاہیے. یہ خدا کو پسند آئے گا. آمین.